نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے شروع کر دیے تھے اور ہر روز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور دوسری جانب جو مشرکین مکہ تھے ہر نئے دن ان کا جو ظلم تھا اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا تھا، اور جو بھی کوئی غلام اسلام کو قبول کرتا اس کو بہت سخت سزائیں دیتے، اس کو مارتے، اس کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر، گرم ریت کے اوپر اس کو لٹا دیتے اور گرم پتھروں کے اوپر اس کو لٹا دیتے۔ کچھ لوگوں کو وہ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کے اوپر آگ کے انگارے رکھ دیتے اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مارتے پیٹتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے اتباع کرنے والے صحابہ کرام اور رضوان اجمعین کے اوپر مشرکین مکہ اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں، تو مشرکین مکہ کی طاقت بہت زیادہ تھی، پورے مکہ کے اوپر یعنی شہر کے اندر ان کا ہولڈ تھا، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وہ ان کے ساتھ آمنے سامنے سے آکر لڑائی نہیں کر سکتے تھے، جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کچھ ہمیں ایسا کچھ ہمیں حاصل ہو جائے، کوئی علاقہ ہمیں ایسا مل جائے جو ایک آزاد ریاست ہو، جس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکیں اور اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنے چند لوگوں کو، ایک جماعت کو حبشہ کی جانب روانہ کر دیتا ہوں۔ اسحمہ نجاشی جو شاہ حبش تھا، وہاں کا بادشاہ تھا، اس جگہ کا حکمران تھا، وہ بہت عادل بادشاہ تھا۔ ایک طرف سے تو وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتا تھا، لیکن دوسری جانب وہ بہت عادل تھا، ظلم نہیں کرتا تھا، عدل انصاف کے ساتھ چلتا تھا۔ اس کی ریاست کے اندر کسی بندے کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوتا تھا اور سب لوگ بہت آزاد زندگی گزار رہے تھے۔ تو حبشہ جو تھا یہ بحر کلزم کے ساتھ، یعنی اگر جدہ والے سمندر کو کراس کریں تو یعنی جو عربوں کا میں نے محلے کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، تو مغرب والے سائڈ پر ایک کونے میں، ایک کارنر جو جنوب کے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کونے کے اندر جو ہے یہ حبشہ جو ہے یہ علاقہ موجود تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام اور ظالمین کے ساتھ مشورہ کیا اور ایک چھوٹی سی جماعت تیار کی جس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور اس جماعت کے جو امیر تھے وہ رسول پاک علیہ السلام کے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، اور آقا علیہ السلام کی بیٹی بھی انہی کے ساتھ شامل تھیں جن کا نام تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا، خفیہ طور پر راز کے اندر رہ کر ان کو جانا تھا تاکہ مشرکین مکہ راستے میں جا کر ان کو اوپر حملہ کر کے کہیں ان کو شہید نہ کر ڈالیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو حبشہ کی جانب روانہ کیا، جو نجاشی حکمران تھا اس کی جانب روانہ کیا۔ تو یہ لوگ خفیہ طور پر مکہ معظمہ سے نکلے اور سمندر کی جانب بڑھے، تو اللہ کی قدرت سے وہاں پر تاجروں کی 2 کشتیاں موجود تھی۔ تاجر تو سفر کرتے رہتے تھے کشتیوں کے اوپر، 2 کشتیاں نہیں مل گئی، تو کشتیوں میں سوار ہو کر عافیت کے ساتھ یہ بندے جو ہے یہ حبشہ پہنچ گئے۔ سمندر انہوں نے کراس کیا، سمندر کراس کر کے جب وہ حبشہ کے اس جگہ پر پہنچ گئے تو بعد میں ان کو خبر ہوئی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ رستے میں ہی شاید ہوں گی ان کی کشتیاں، تو قریش مکہ کو خبر ہوئی کہ ایسے سے کر کے ایک جماعت جو ہے مسلمانوں کی وہ ہم سے آزاد ہو کر نکل گئے ہیں اور اللہ کے دین کی جا کر وہ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، ان کو پر حملہ کرنے کی کوشش کی تاکہ رستے میں ان کو پکڑ لیں گے اور ان کو شہید کریں گے، یا جو بھی ان کا پلان تھا۔ تو جب وہ سمندر کے پاس پہنچے تو کشتیاں ان کے رینج سے دور نکل چکی تھی، اور اللہ پاک نے ان ظالموں کے ہاتھ سے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو بچایا۔ تو یہ جو لوگ تھے مشرکین مکہ تھے، ہر وقت تعاقب میں رہتے تھے، ہر وقت ان کا یہ پلان رہتا تھا کہ کون بندہ نیا مسلمان ہوا ہے، ہر وقت ان کی یہی جسے کہتے ہیں ان کی انٹیلیجنس جو تھی وہ کام کرتی رہتی تھی۔
تو اپنی طرف سے چاہتے تھے کہ ہم ان کو اتنا دبا لیں گے، اتنا ظلم کر دیں گے اور اتنا ان کا دائرہ تنگ کر دیں گے تاکہ یہ جو لوگ ہیں تنگ آ کر اسلام کو چھوڑ دیں گے اور پھر ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے اور ہمارے بتوں کے سامنے سجدے کریں گے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مدد کرنے والے تھے اور اللہ ہی اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جو ہے صحابہ کی مدد کرنے والے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے شر سے بچا لیا۔ نجاشی حکمران کے پاس وہ پہنچ گئے امن کے ساتھ۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور نجاشی حکمران نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنے پاس جگہ دی رہائش کے لیے، تو یہ لوگ جو ہے اور زیادہ جو ہے غصہ کرنا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب جب رسول پاک علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ نجاشی حکمران جو ہے اس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیٹی کو اور آپ کے داماد کو اور جو ان کے ساتھ صحابہ تھے ان کو عزت دی اور ان کو ایک آزاد جگہ دی کہ آپ یہاں پر رہیں، جس طرح مرضی آپ لوگ جہاں پر زندگی گزاریں، کوئی بندہ بھی آپ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے دوبارہ پھر ارادہ کیا کہ میں کچھ اور لوگوں کو بھی نجاشی کی طرف بھیجتا ہوں، حبشہ کی جانب، اس حکمران کے پاس جا کر یہ لوگ رہیں، آہستہ آہستہ چلے کوئی ایک علاقہ ایسا مل جائے کہ جس سے مسلمان جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا لوگوں کو تعارف کروائیں۔ اس کا جو نیا پلان بنا تھا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔